لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ماہ محرم کی دوسری تاریخ اور آج یہ اس کی دوسری مجلس۔ کل گفتگو کا آغاز ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کی ولادت، ان کی شکل و صورت اور پیغمبر کو حسین سے محبت اور اللہ کو حسین سے محبت۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آج کی مجلس میں عرض کیا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں قبل ولادت والی روایت کل نقل کر چکا ہوں، اور اب ولادت سے لے کے جب سال بھر کے ہوئے، جب 2 سال کے ہوئے، جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، درمیان میں کئی جگہیں ایسی آئی ہیں کہ جہاں رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی ہے اور خبر دی ہے۔ نہ یہ کہ فقط رسول اللہ بلکہ مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے بھی حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے۔ من جملہ ان کے روایت کہتی ہے کہ لما سقط الحسین من بطن امہ، جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، فدفعته الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جناب صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے پیغمبر کو، امام حسین کو پیغمبر کے حوالے کیا، فوضع النبی لسانہ فی فی، پیغمبر نے اپنی زبان مبارک دہن اقدس امام حسین علیہ السلام میں رکھی، وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ عَلَى لِسَانِ رسول اللہ يَمُصُّهُ، اور امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر کی زبان کو چوسنا شروع کیا۔ فَمَا كُنْتُ أَحْسَبُ رسول اللہ يَغْزُوهُ إِلَّا لَبْنًا وَعَسَلًا، تو یہ کہتی ہیں کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیغمبر کی زبان سے دودھ اور شہد جاری ہوتا تھا۔ قالت فبال الحسین فقبل النبی بین عینیہ، کہ پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو چوما، ثم دفعہ الی وہو یبکی، پیغمبر نے امام حسین کو میرے حوالے کیا جبکہ وہ خود گریہ فرما رہے تھے، ویقول، اور یہ کہہ رہے تھے، لعن اللہ قوما ہم قاتلوک یا بنائی، اللہ اس قوم پر لعنت کرے کہ جو تمہیں ذبح کرے گا اے بیٹا۔ یقولها ثلاثا، اور یہ فقرہ لعن اللہ قوما ہم قاتلوک یا بنی، اس فقرے کو پیغمبر نے 3 بار دہرایا، خدا لعنت کرے اس قوم پر جو تم کو قتل کرے گی۔ قال فقلت فداک ابی و امی، یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ ومن یقتلہ، کون ایسا ہے کہ جو حسین کو قتل کر دے گا، آپ کے فرزند کو قتل کر دے گا؟ قال بقیت الفئۃ الباغیہ من بنی امیہ، اولاد بنی امیہ میں سے وہ جو فرقہ باغیہ کے بچے ہوئے لوگ ہیں وہ حسین کو قتل کریں گے۔ لعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت کرے۔ یا جناب صفیہ پیغمبر کی پھوپھی ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب،
وہ کہتی ہیں لما کان مولد الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہما، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وکانت قابلتہ صفیہ بنت عبد المطلب، اس پیدائش میں جو امور انجام دے رہی تھی وہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب، فدخل علیہ النبی، پیغمبر جو ہے وہ تشریف لائے، قال یا عمہ، فرمایا اے پھوپھی، ناولینی ولدی، میرا بیٹا مجھے حوالے کیجئے، قالت فداک الآباء والامہات، آپ کے اوپر قربان ہو جائیں آباء و امہات، کیف اناولکم ولم اطہرہ بعد، ابھی کیسے دے دیں آپ کو، ابھی تو جو ہے وہ غسل بھی نہیں دیا گیا ہے۔ قال، پیغمبر نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، لقد طہرہ اللہ من علی عرشہ، دنیا میں کون پاک کرے گا، اللہ نے اپنے عرش سے ان کو پاک و پاکیزہ کر کے بھیجا ہے۔ فمد بیدہ وکفہ، اپنا ہاتھ بڑھایا پیغمبر نے، فناولتہ ایاہ، میں نے امام حسین کو پیغمبر کے حوالے کیا، فتأتی علیہ برأسہ ویقبل مقلتیہ وخدیہ، پیغمبر جھکے اور امام حسین علیہ السلام کے رخساروں کو چومنا شروع کیا، وَيَمُجُّ لِسَانَهُ كَأَنَّمَا يَمُجُّ عَسَلًا أَوْ لَبَنًا، اور اپنی زبان مبارک حسین کے دہن میں دی، امام حسین نے چوسنا شروع کیا جیسے آدمی دودھ یا شہد پیتا ہے۔ ثم بکا طویلا، اس کے بعد پیغمبر نے ایک طولانی گریہ فرمایا۔ فلما افاق، جب گریے سے فارغ ہوئے، قال، پیغمبر نے کہا قتل اللہ قوما یقتلونک، وہی والا فقرہ جو پچھلی حدیث میں گزرا ہے، بیٹا اللہ ان لوگوں کو قتل کرے جو تمہیں قتل کرے گا۔ قالت صفیہ، صفیہ کہتی ہے قلت، میں نے عرض کیا، حبیبی محمد، من یقتل عطرۃ رسول اللہ، اے بیٹا، اے میرے حبیب، اے محمد، کون ہے دنیا میں جو عطرت پیغمبر کو قتل کر دے گا؟ قال یا عما یقتلہ الفئۃ الباغیہ من بنی امیہ، پھوپھی جان، بنی امیہ کے فرقہ باغیہ وہ میرے اس فرزند کو قتل کرے گا۔ یہ دو روایتیں وہ ہیں کہ جو ظاہر کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پیغمبر نے ان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ اب آئیے، جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہو گئے، اس وقت بھی پیغمبر نے حسین کی شہادت کی خبر دی ہے۔ کہتے لما اتت علی الحسین من مولدہ سنۃ کاملہ، جب امام حسین کی پیدائش کو 1 سال مکمل ہو گئے، یعنی امام حسین جب 1 سال کے ہو گئے، حبت علی رسول اللہ 12 ملکا، پیغمبر کے پاس 12 فرشتے آئے، محمرۃ وجوہہم باکیۃ عیونہم، بال بکھرائے ہوئے، گریہ کنا، قد نشروا اجنحتہم، پر پھیلائے ہوئے، وہم یقولون، اور یہ فرشتے کہتے تھے یا محمد سینزل بولدک الحسین ابن فاطمہ، آپ کے فرزند حسین ابن فاطمہ پر نازل ہوگی وہی چیز ما نزل بحابیل من قابیل، جو قابیل کے ذریعے حابیل پر مصیبت پڑی تھی، وہی آپ کی امت کے ذریعے آپ کے فرزند حسین پر پڑے گی۔ فَسَيُعْتَى مِثْلَ اجر حابیل، اور حسین کو بھی ویسے ہی اجر ملے گا جیسے حابیل کو، وَيُحْمَلُ عَلَىٰ قَاتِلِهِ مِثْلُ وِزْرِ قابیل، اور حسین کے قاتل کو بھی وہی سزا ملے گی جو حابیل کے قاتل یعنی قابیل کو ملی تھی۔ تو یہ خبر 1 سال کے جب امام حسین ہو گئے، فرشتوں نے آ کر کے دی، پیغمبر نے بیان فرمایا۔ اب آئیے پھر دوسری روایت، لما اتت علی الحسین من مولدہ سنتان کاملتان، جب امام حسین 2 سال کے مکمل ہو گئے۔ آپ دیکھیے کل کی مجلس کو ذہن میں رکھیے، ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس وقت پیغمبر نے جناب فاطمہ کو بتایا کہ جب جناب فاطمہ نے کہا میرے شکم میں جو بچہ ہے، کہتا یا اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں، اس وقت پیغمبر نے بتایا۔ پھر پیدا جب ہوئے تب وہ 2 روایتیں میں نے نقل کی آپ کی خدمت میں، پھر 1 سال کے ہو گئے، پھر میں نے وہ روایت نقل کی۔ اب
یہاں لما اتت علی الحسین من مولدہ سنتان کاملتان، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کو 2 برس مکمل ہو گئے، خرج النبی فی سفر لہ، پیغمبر ایک سفر کے لیے نکلے، فلما کان فی بعض الطریق وقف، راستے میں ایک جگہ پیغمبر رک گئے، فاسترجع، اور پیغمبر نے کلمہ استرجاع، کلمہ استرجاع کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یہ ہے استرجاع۔ فاسترجع، پیغمبر نے استرجاع کیا، یعنی پیغمبر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ودمعت عیناہ، اور کلمہ استرجاع کہتے کہتے پیغمبر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ودمعت عیناہ، فسئل عن ذلک، پیغمبر سے اس کا سبب پوچھا گئی، کیا ہوا؟ اچانک سفر میں چلتے چلتے آپ رک گئے، رکتے ہی آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آنکھیں آپ کی اشکبار ہو گئیں، فسئل عن ذلک، پیغمبر سے پوچھا گیا، فقال، پیغمبر نے فرمایا ھذا جبرائیل، یہ ابھی تازہ تازہ جبرائیل ہے۔ ھذا کا مطلب عموماً جسٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس سے ہر جگہ ھذا کے معنی یہ کہ نہیں ہوں گے، کبھی کبھی ھذا کے معنی جسٹ، فوراً، ابھی ابھی، تازہ تازہ۔ جبرائیل یخبرنی عن ارض بشاطئ الفرات، شط فرات کے قریب زمین کی خبر دی ہے، یقال لہا کربلا، جس کو کربلا کہا جاتا ہے، یقتل بہا ولدی الحسین ابن فاطمہ، جس زمین پر میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا۔ فقیل من یقتلہ، پوچھا گیا رسول اللہ سے، اچھا اب یہ چیز ایسی ہے کہ جب پیغمبر کہیں گے کہ میرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا، تو کوئی بھی ہوگا اس وقت اس کو تعجب ہوگا کہ اطرت پیغمبر، جیسا پچھلی روایت میں گزرا ہے نا کہ جب پیغمبر نے کہا صفیہ سے کہ قتل، تو صفیہ نے کہا کون ایسا نکلے گا جو آپ کی اولاد تو قتل کر دے گا؟ تو یہاں بھی تعجب ہوگا پبلک کو کہ پیغمبر نے رونا شروع کیا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کہا میرا بیٹا یہاں کربلا میں مارا جائے گا۔ تو فطری بات ہے کہ لوگ سوال کریں گے کہ آخر ایسا کون پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی اولاد کو قتل کر دے۔ الفقیل من یقتلہ، سوال کیا گیا یا رسول اللہ کون ہے جو حسین کو قتل کر دے گا؟ فقال رجل یقال لہ یزید، ایک ایسا انسان ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، لا بارک اللہ لہ فی نفسہ، خدا اس کی زندگی کو مبارک نہ قرار دے، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى مَصْرَعِهِ وَمَدْفَنِهِ بِهَا، گویا میں اپنی نظروں سے حسین کی قتل گاہ اور حسین کے مدفن کو دیکھ رہا ہوں، وَقَدْ أُهْدِيَ بِرَأْسِهِ، اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے لال حسین کا سر ہدیے کے طور پر پیش کیا جائے۔ وَوَاللَّهِ مَا يَنْظُرُ أَحَدٌ إِلَى رَأْسِ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ فَيَفْرَحُ۔ اب جب آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے سر مبارک کو شہادت کے بعد نیزے پر لگا کر کے پھرایا گیا نا بازار کوفہ میں، راستے میں، شام میں، تو دیکھنے والے 2 طرح کے، ایک وہ تھے جنہوں نے حسین کے سر کو دیکھا تو گریہ کیا، کچھ لوگ وہ بھی تھے دنیا میں تاریخ میں جنہوں نے فرزند رسول حسین کے سر کو دیکھا ہے تو خوش ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں واللہ ما ينظر احد الى رأس ولدی الحسین فیفرح، جو بھی اس عالم میں میرے لال حسین کے سر کو دیکھ کے خوش ہوگا، الا خالف اللہ بین قلبہ ولسانہ، خدا اس کو منافق بنا دے گا، پھر اس کا زبان و دل کبھی ایک نہیں رہ سکتا ہے۔ قال ثم رجع النبی من سفرہ ذلک مغموما، پیغمبر اس سفر سے مغموم حالت میں پلٹے، ثم صعد المنبر، یعنی مدینہ واپس آ گئے، اور اب مدینہ واپس آنے کے بعد اس سفر سے صعد المنبر، منبر پر تشریف لائے، فخطب ووعظ، خطبہ ارشاد فرمایا، واعظ فرمایا، والحسین ابن علی بین یدیہ مع الحسن، اور امام حسن کے ساتھ امام حسین بھی رسول اللہ کے سامنے تھے۔ فلما فرغ من خطبته، جب پیغمبر تقریر سے خطبے سے فارغ ہوئے، وضع یدہ الیمنی علی رأس الحسن، داہنا ہاتھ امام حسن کے سر پہ رکھا، والیسری علی رأس الحسین، بایاں ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا،
ثم رفع رأسه إلى السماء، اور پھر اس طرح سے داہنا ہاتھ حسن کے سر پر، بایاں ہاتھ حسین کے سر پر، ثم رفع رأسه إلى السماء، پھر پیغمبر نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، فقال، اور فرمایا، اللہم انی محمد عبدک و نبی، پروردگارا میں محمد تیرا نبی اور تیرا بندہ، وہذان اطایب عطرتی، اور یہ دونوں پاک و پاکیزہ میرے عطرت میں سے، وخیار ذریتی، میری ذریت کے منتخب، ومن اخلفہم فی امتی، میں جن کو اپنے بات چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی امت میں، اللہم وقد اخبرنی جبرائیل، پالنے والے تیرے مقرب جبرائیل نے مجھ کو خبر دی ہے، بأن ولدی ھذا مقتول مخذول، کہ میرا یہ بیٹا قتل کر دیا جائے گا، اللہم فبارک لہ فی قتلہ، پروردگارا ہمارے اس فرزند کے قتل کو شرف قرار دے اس کے لیے، وجعلہ من سادات الشہداء، پروردگارا ہمارے اس بچے کو سید الشہداء قرار دے، انک علی کل شیء قدیر، اے میرے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اللہم ولا تبارک فی قاتلہ و خاذلہ، یا اللہ اس کے قاتل کو کبھی مبارک قرار مت دینا، قال وزج الناس فی المسجد بالبکا، مسجد میں، اب یہ جب امام حسین 2 سال کے ہیں، آج لوگ پوچھتے صاحب امام حسین کی مجلس، یہ مجلس نہیں ہے تو کیا ہے جو مسجد میں ہو رہی اور رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، کہتے قال وزج الناس فی المسجد بالبکا، مسجد میں لوگوں کی چیخ نکل پڑی، فقال النبی اتبکون ولا تنصرون، پیغمبر نے فرمایا رو رہے ہو اس کی مدد نہیں کرو گے، اللہم فکن انت لہ ولیا و ناصرا، اے میرے خدا تو میرے بچے کا ناصر بن جا، تو میرے بچے کا ولی بن جا، قال ابن عباس کہتے ہیں ثم رجع وهو متغیر اللون محمر الوجہ، پیغمبر پلٹے جبکہ چہرہ جو ہے وہ متغیر تھا، فخطب خطبۃ بلیغہ موجزۃ وعیناہ یحملان دموعا، پیغمبر نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر مگر بلیغ، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ثم قال، اس کے بعد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انی قد خلفت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن کے ملنے، الا وَإِنِّي لَا أَسْأَلُكُمْ فِي ذَلِكَ، میں ان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، الا ما امرنی ربی، سوائے اسی چیز کے جس کو میرے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے مانگنے کا، کیا کہا ہے اللہ نے، کیا مانگو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے اپنے بچوں کی محبت مانگو، پیغمبر نے کہا الا وانی لا اسألکم فی ذالک الا ما امرنی ربی، میں ان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے جو میرے اللہ نے مجھ کو کہا ہے، کیا، ان اسألکم المودۃ فی القربى، کہ میں اپنے قربہ کی تم سے محبت مانگوں، فانظروا اللہ تلقونی غدا علی الحوض وقد ابغضتم عطرتی وظلمت، خبردار ایسا نہ ہو کہ کل تم لوگ حوض کوثر پر مجھ سے آن کے اس عالم میں ملو کہ میں تم سے غضبناک ہوں اور تم لوگ میری عطرت پر ظلم کر رہے ہو، الا وانہ سیرد علی فی القیامہ ثلاث رایات من هذه الامہ رایۃ سوداء مظلمہ قد فزعت لها الملائکہ، 3 طرح کے پرچم ہوں گے کل کو قیامت میں، ایک کالا، قد فزعت لها الملائکہ فتقف علی، جس کو دیکھ کے ملائکہ گریہ کر رہے ہوں گے، میرے سامنے کھڑے ہوں گے، فاقول، میں کہوں گا من انتم، کون ہو تم لوگ، فینسون ذکری، وہ بھول جائیں گے مجھے، ویقولون نحن اہل التوحید من العرب، وہ کہیں گے ہم لوگ اہل توحید ہیں عربوں میں سے، فاقول انا احمد نبی الرحمہ نبی العرب والعجم، میں کہوں گا میں احمد ہوں
عرب و عجم کا پیغمبر، فیقول نحن من امتک یا احمد، تو یہ لوگ کہیں گے ہم آپ کی امت میں سے ہیں یا احمد، فاقول لہم، میں پوچھوں گا کیف خلفتمونی من بعدی فی اہلی و عطرتی و کتابی ربی، کیا کیا تم لوگوں نے میرے بعد میرے اہل و عیال کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے رب کی کتاب کے ساتھ؟ فیقولون، تو یہ لوگ کہیں گے اما الکتاب فضیعنا، کتاب کو تو ہم نے قرآن کو ضائع کر دیا، خدا اس محرم میں تجھے حسین کا واسطہ ہے، ہم کو قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ خوب، وَأَمَّا عِطْرَتُكَ، یا رسول اللہ، اور جہاں تک آپ کی عطرت کا معاملہ ہے، فَحَرَصْنَا عَلَىٰ أَن نُّبِيدَهُم مِّن جَدِيدِ الْأَرْضِ فَوَلِّ عَنْهُمْ وَجْهِي، اب جب یہ لوگ کہیں گے ہم نے آپ کی عطرت کے اوپر بھی ظلم ڈھایا، پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ ان سے پھرا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے خرج النبی قبل موتہ بایام، تو ابھی تک کیا ہوا، یہ امام حسین جب 2 سال کے ہو گئے تب کی یہ روایت ہے۔ اب رسول اللہ کی وفات سے پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں خرج النبی قبل موتہ بایام، پیغمبر اپنے وفات سے کچھ دن پہلے نکلے یسیرۃ الی سفر اللہ، ایک سفر پر، ثم رجع وہو متغیر اللون، جب سفر سے پلٹے، اسی ٹائپ کی روایت ہے، تو پیغمبر کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ فخطب خطبۃ بلیغۃ موجزہ، پھر پیغمبر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وعیناہ تحملان دموعا، آنکھیں پیغمبر کی اشک بار تھیں، قال فیہا، اور اب اس خطبے میں پیغمبر نے فرمایا، ایھا الناس انی خلفت فیکم الثقلین، اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت۔ اس بار بھی یہی فقرہ تھا جب حسین 2 سال کے تھے، اس بار بھی یہی فقرہ ہے جب حسین کے رسول اللہ کی وفات میں کچھ دن باقی ہیں۔ الا وان جبرائیل قد اخبرنی، آگاہ ہو جاؤ لوگو، جبرائیل نے مجھ کو اطلاع دی ہے، بان امتی تقتل ولدی الحسین، کہ میری امت میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گی، بارض کرب و بلا، ایسی زمین پر جس کا نام کرب و بلا ہے۔ الا فلعنت اللہ علی قاتلہ وخاذلہ آخر الدہر، قیامت تک کی لعنت اس شخص پر جو میرے فرزند کو قتل کرے۔ قال ثم نزل عن المنبر، پیغمبر نے یہ کہہ کے ممبر سے پیغمبر نازل ہوئے، ولم یبق احد من المہاجرین والانصار، کوئی نہیں تھا مہاجر و انصار میں، سارے صحابہ بلا استثناء، وتیقن بان الحسین مقتول، سب کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ حسین قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی تو مجلس ہی ہوئی پیغمبر کی زندگی میں، جو پیغمبر ممبر پر بیان کر رہے ہیں قتل حسین کو۔ اب آئیے موت کے وقت، روایت کہتی ہے فَلَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جب پیغمبر کا مرض شدید ہو گیا، کہ جس مرض میں رسول اللہ کی وفات ہو گئی، وَقَدْ ضَمَّ الْحُسَيْنَ إِلَى صَدْرِهِ، اس مرض کے عالم میں ایک دن پیغمبر نے امام حسین کو اپنے سینے سے لپٹایا، یسیل من عرقہ علیہ وہو یجود بنفسہ، پیغمبر پر پیشانی پر موت کا پسینہ چل چکا تھا، ویقول مالی ولی یزید۔ اس عالم میں جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، حسین کو اپنے کلیجے سے لگا کے رسول اللہ بار بار فرماتے ہیں مجھ سے کیا لینا دینا یزید کو ہے، مالی ولی یزید، کیا وہ یزید کو مجھ سے مطلب ہے۔ لا بارک اللہ فیہ اللہم لعن یزید، خدا اس کی زندگی کو مبارک نہ کرے، پروردگارہ یزید پر لعنت کر۔ ثم غشی علیہ طویلا، پھر پیغمبر کو غش طاری ہو گیا ایک طولانی، وافاق، پھر پیغمبر جب ہوش میں آئے، وجعل یقبل الحسین وعیناہ تذرفان، پیغمبر امام حسین علیہ السلام کو چوم رہے تھے اور آنکھیں پیغمبر کی
اشکبار تھی، وہ یقول، اور فرما رہے تھے، اما ان لی ولقاتلک مقاما بین یدی اللہ، کل کو قیامت میں اور قاتل حسین اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان رسول اللہ فی ذالک المرض کان یقول ادعوا لی حبیبی، ایک اور روایت میں ہے اسی وقت جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، یعنی جس بیماری میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، فی ذالک المرض کان یقول ادعوا لی حبیبی، اس آخر وقت میں جس دن انتقال ہوا ہے، پیغمبر فرماتے تھے میرے پاس میرے حبیب کو لاؤ۔ فجعل یدعى له رجل بعد رجل، کوئی کسی نہ کسی کو پیش کر دیتا تھا لے جا کے، فیعرض عنہ، پیغمبر چہرہ پھرا لیتے تھے، پھر کہتے تھے میرے حبیب کو بلاؤ۔ فقیل لفاطمہ امضی الی علی، کسی نے جناب فاطمہ سے کہا آپ جائیے علی کے پاس، ان سے کہیے شاید وہ علی کو بلا رہے ہوں۔ فما نرى رسول اللہ یرود غیر علی، شاید یہ علی کے ہی بلا رہے ہیں، علی کے علاوہ کسی کو نہیں چاہ رہے ہیں۔ فبعث فاطمہ الی علی، جناب فاطمہ نے مولا کائنات کے پاس کسی کو بھیجا، وہ گیا لے کے مولا کائنات۔ فلما دخل فتح رسول اللہ عینیہ، جب مولا کائنات آئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے آنکھیں کھول دیں۔ وتحلل ثم قال الی یا علی، الی یا علی، علی میرے پاس آؤ، علی میرے پاس آؤ۔ فما زال یدنیہ حتی اخذہ بیدہ، قریب کرتے کرتے یہاں تک کہ پیغمبر نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رَاسِهِ، اپنے سر کے پاس بٹھالا۔ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، پھر پیغمبر پر غشی طاری ہو گئی۔ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَصِيحَانِ وَيَبْكِيَانِ، اتنے میں امام حسن اور حسین آ گئے اور دونوں نانا کے غم میں گریہ کر رہے تھے۔ حَتَّى وَقَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، یہاں تک کہ یہ دونوں امام حسن اور امام حسین آ کے اپنے آپ کو گرا دیا پیغمبر کے جسم مبارک پر۔ فَأَرَادَ عَلِيٌّ أَن يُنَحِّيهُمَا عَنْهُ، مولا کائنات نے چاہا کہ امام حسن و حسین کو پیغمبر سے جسم سے ہٹا دیں۔ فَأَفَاقَ رسول اللہ، کہ پیغمبر نے اتنے میں آنکھیں کھول دیں۔ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِي، پھر فرماتے ہیں علی رہنے دو۔ ثم قال یا علی دعنی اشمها ویشمانی، علی رہنے دو، وہ مجھ کو سونکھتے رہیں میں ان کو سونکھتا رہوں۔ وَأَتَزَوَّدُ مِنْهُمَا وَيَتَزَوَّدَانِ مِنِّي أَمَا إِنَّهُمَا سَيُظْلَمَانِ بَعْدِي، علی یہ دونوں میرے بعد مظلوم ہوں گے۔ وَيُقْتَلَانِ ظُلْمًا، دونوں ظلم کے ساتھ قتل کیے جائیں گے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَظْلِمُهُمَا، اللہ کی لعنت ان سبوں پر جو ان کے اوپر ظلم کرے۔ یقول ذلك ثلاثاً، پیغمبر نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، خدا لعنت کرے جو ان کے اوپر ظلم کرے، خدا لعنت کرے جو ان کے اوپر ظلم کرے، خدا لعنت کرے جو ان کے اوپر ظلم کرے۔ اب یہ تو پیغمبر سے ہو گئی ڈائریکٹ۔ اب انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو کل عرض کروں گا جو امہات المؤمنین کے ذریعے سے پیغمبر کی پیشین گوئی ہم تک پہنچی ہے، یا مولا کائنات کے ذریعے امام حسین کی شہادت کی پیشین گوئی جو ہم تک پہنچی ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور پرسوں عرض کریں گے کہ پھر اس کے بعد امام حسین کا دربار ولید میں کیا ہوا۔ آج یہیں پر بات ختم کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب پیغمبر اکرم امام حسین کی شہادت کو یاد نہیں کرتے تھے اور اس پر گریہ نہیں کرتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجلس کہاں لکھی ہے، حسین 1 سال کے تھے رسول اللہ نے مجلس کی، حسین 2 سال کے تھے، سفر سے پلٹے بھی نقل کیا، منبر پر آ کر کے بیان کیا میرا بیٹا مارا جائے گا، اور گریہ کیا اصحاب نے۔ یہ مجلس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس حسین کو ان ملعونوں نے کس طریقے سے نانا کا مدینہ چھڑوایا۔ مدینے سے مکے آ گئے، مکے میں کوفے والوں کے خطوط آئے، امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کے نام پر بیعت کر لی۔ لیکن آخر کار کل تفصیل عرض کی جا چکی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو
شہید کر دیا گیا، ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے آپ کو یاد ہو کل عرض کیا تھا، مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں، کہ حضرت مسلم جب مدینہ منورہ سے کوفے گئے تھے تو اپنے 2 بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ایک کا نام تھا ابراہیم اور ایک کا نام تھا محمد۔ اب دیکھیں یہاں پر روایات ذرا سا مختلف ہیں، کیسے ہوا اس میں صحیح بات میں بھی عرض کرنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن جو باتیں کہی جاتی وہ نقل کرتا ہوں۔ کل بات آئی تھی شریح قاضی کی، جو کوفے کا قاضی تھا۔ بعض یہ لکھتے ہیں واللہ عالم، نہیں معلوم، بعض یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کو کوفے والوں کی بے وفائی کا احساس ہو گیا تو ایک دن وہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے، ابراہیم اور محمد کو لے کر کے اسی شریح کے پاس آئے اور کہا دیکھو میں کبھی بھی شہید ہو سکتا ہوں، ایک کام کر دینا، بچوں کی میری حفاظت کرنا، کوئی قافلہ مل جائے ان کو بدیلے بھیجوا دینا۔ اب نہیں معلوم، بعض کہتے ہیں کہ شریح نے ایسا کیا، لیکن شریح ایک معمولی ظالم اور لعنتی انسان نہیں تھا۔ جناب مسلم شہید ہو گئے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ شریح نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ لے جاؤ، دیکھو کوئی قافلہ جا رہا ہو تو اس قافلے کے حوالے کر دو۔ وہ بیٹا بھی لے کے آیا، کوئی قافلہ تیار تھا، جا رہا تھا، چل چکا تھا۔ شریح کے بیٹے نے ان دونوں بچوں سے کہا دیکھو وہ سامنے قافلہ جا رہا، دوڑو مل جائے گا۔ بچے دوڑتے رہے، قافلہ چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ادھر ادھر دوڑتے، یہاں تک کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان بچوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں اس میں بہت سے سننے والیاں وہ ہیں جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے۔ آج میں ان سے گزارش کرتا ہوں، محرم کی ابتدا ہے، آج دوسری محرم ہے، ان بچوں کے طفیل سے اپنے بچوں کے حق میں دعا کرو، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آخر مصائب میں خدا نے چاہا تو عرض کروں گا کہ کیوں میں نے کہا کہ ان یتیموں کے طفیل اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ خدا جو ہے وہ دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بچے 1 برس تک یہ مسلم کے یتیم ابن زیاد کے قید خانے میں قید رہے، اور یہاں ان کے اوپر ظلم یہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے میں یا اللہ کسی یتیم بچے پر وہ دن نہ آئے جو مسلم کے یتیموں نے دیکھا۔ 24 گھنٹے میں ان یتیموں کو 2 روٹی اور 2 پیالے گرم پانی کے ملتے تھے۔ بچے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن بچوں نے آپس میں کہا کہ جب یہی ہونا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، شام کو اسی سے افطار کر لیں گے۔ بچے دن بھر روزہ رہتے تھے، شام کو وہی 1 پیالہ پانی گرم اور 1 روٹی افطار کر لیتے تھے۔ 1 برس گزر گیا اسی طرح سے۔ آخر کار ایک دن دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ آج جب دربان کھانا اور پانی لے کے آئے تو دیکھا جائے گا، اب اس سے زیادہ کیا ہونا ہے، اپنے کو پہچنوا دیتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ جب دربان کھانا لے کے آئے، اتفاق سے اس کا نام ہے مشکور، اپنی کسی مجبوری کی تحت بیچارہ ابن زیاد کے ہاں نوکری کر رہا ہے، لیکن اندر سے محب اہل بیت ہے، اور شاید اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسلم کے یتیم ہے۔ بچے آئے، کھانا لے کے یتیموں کا مشکور آیا، رکھ کے جانے لگا۔ بچوں نے کہا مشکور رک جاؤ، رک گیا۔ کیا بات؟ کہ تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا بولو۔ کہ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ مشکور نے کہا میرے پیغمبر ہیں، بھلا ان کو نہیں جانوں گا؟ کہ یہ بتاؤ علی کو جانتے ہو؟ کہ میرے امام ہیں۔ کہ یہ بتاؤ فاطمہ کو جانتا ہے؟ مشکور نے کہا میرے نبی کی بیٹی ہے۔ کہ یہ بتاؤ حسین کو جانتے ہو؟ کہ 5 سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا حسین کو، کیسے نہیں جانوں گا؟ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ اچھا ایک آخری سوال کا جواب دے دو، مسلم کو جانتے ہو؟ نمائندہ حسین تھے، کیسے نہیں جانوں گا؟ کیوں پوچھ رہے ہو آخر آج اتنے دنوں کے بعد یہ سارے سوالات؟ بچوں نے کہا ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا،
مشکور تڑپ گیا، کہا ارے بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلم کے یتیم ہو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بچوں نے کہا اب تو بتایا ہے، اب کیا کرو گے تم ہمارے ساتھ؟ بچوں نے کہا کہ مشکور نے کہا کہ اب تک مجھے نہیں معلوم تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے، دروازہ کھلا ہے قید خانے کا، چاہو تو یہاں رہو، نہیں تو دروازہ کھلا ہے قید خانے کا، جا سکتے ہو۔ لیکن ایک بات کہوں بچوں، اگر اب رہو گے نا تو تم کو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں بچوں نے کیا جواب دیا؟ صاحبان اولاد سنیں، بچے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اب تم ہم کو کوئی اذیت نہ دو، کوئی تکلیف نہ پہنچے تمہاری وجہ سے، لیکن ہم تو یہاں ہو سکتا ہے آرام سے رہیں، مگر ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہوگی، ہم جانا چاہتے ہیں۔ مشکور نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ، مگر میرے خیال میں ابھی نہیں، رات کی تاریکی چھا جانے دو، میں آؤں گا دروازہ کھول دوں گا، تم لوگ چلے جانا۔ نصف شب کے قریب مشکور آتا ہے، دروازہ کھول دیا، دروازہ کھلا ہے بچوں، جانا چاہو تو جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اے بچوں تم سے گزارش ہے، کل کو قیامت میں اپنے جد رسول اللہ کے سامنے ہم کو فراموش نہ کر دینا۔ اللہ اکبر! خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی آخرت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی عاقبت یاد ہے۔ رات کی تاریکی، پردیس، گلیاں نہیں جانتے، کوچے نہیں جانتے، بچے نکل تو پڑے لیکن پوری رات کہتے ہیں اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں، چلتے چلتے سحر کے قریب آ کے نکلے کہاں؟ فرات کے کنارے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو اس زمانے میں فرات کوفے کے پشت سے گزرتی تھی۔ فرات کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے کچھ دیر بچوں نے آرام کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہوا، اسی فرات سے وضو کیا، نماز پڑھی، اب تو اجالا ہو رہا ہے، اب کہاں جائیں؟ بچے اسی درخت پہ چڑھ گئے کہ دن بھر اسی درخت پر بیٹھے رہیں گے، پھر صبح ہوگی، پھر رات ہوگی تو اپنا کہیں راستہ تلاش کریں گے۔ بچے جا کے درخت پہ چھپ کے بیٹھ گئے، اتنے خوبصورت بچے تھے۔ ابھی روایت کا جملہ میں نقل کرتا ہوں۔ یہی قریب میں ملعون حارث کا مکان ہے۔ صبح صبح حارث کی بیوی برتن لے کے آئی ہے فرات سے پانی لینے کے لیے، بچے جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس کا عکس پانی میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے سر جھکایا برتن بھرنے کے لیے، پانی میں عکس نظر آیا۔ اب جو روایت کا جملہ ہے، ایسے خوبصورت بچے تھے، آخر میں بھی نقل کروں گا میں کہ روایت کہتی کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے ہوں۔ اس کنیز نے سر اٹھایا، من انتما، کون ہو تم دونوں؟ اب بچوں کو کیا پتہ یہ کون ہے، بہرحال بہلا پھسلا کے جیسے ہوا بچوں کو اتارا۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں، اس نے بچوں کو سمجھایا ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں جس کے گھر کی کنیز ہوں وہ اپنے کو تمہارے خاندان کی کنیز سمجھتی ہے، بچوں چلو میرے ساتھ۔ وہ لے کر کے آئی، پہلے بچوں کو دروازے پہ روک دیا، اس کے بعد دوڑی دوڑی آئی اندر، کہتی ہے حارث کی بیوی سے انعام دو۔ کہے کا انعام؟ کہ تمہارے لیے مہمان لے کے آئی ہوں۔ کیسا مہمان ہے کہ مہمان لانے پر انعام چاہتی ہے؟ کہا مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں۔ مسلم؟ کون مسلم؟ کہ وہی جن کے لیے تم رویا کرتی تھی کہ مسلم تو شہید ہو گئے، بچے پتہ نہیں کس حال میں ہیں۔ آپ بعض کہتے ہیں کہ جیسے اپنی ماں نا تڑپ کے بلک کے باہر بھاگتی ہے، ویسے یہ مومنہ دوڑ کے آئی، بچوں کو لے کے اندر گئی، نہلایا دھلایا، ناشتہ کھلا پلا کر کے، یہاں تک کہ شام کا رات کے وقت آ گیا، کھانا وانا کھلا کے ایک حجرے میں سلا دیا۔ نصف شب کے قریب اس کا شوہر وہ ملعون حارث لعنت اللہ علیہ، یہ ملعون آتا ہے، چند لقمے زہر مار کرتا ہے۔ اتفاق سے اس مومنہ نے پوچھ لیا کہاں تھا؟ حارث نے کہا مشکور دربان نے مسلم کے بچوں کو آزاد کر دیا ہے،
ابن زیاد نے 500 درہم اور گھوڑا انعام میں رکھا ہے، صبح سے میں اسی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ مومنہ تڑپ گئی، کہا اچھا یہ بتا، اگر مسلم کے بچے مل گئے تجھ کو یہ انعام مل گیا، یہ پیسہ ہمارے اوپر تو خرچ کرو گے نا، ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے، ہم کو ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ چند لقمہ زہر مار کرنے کے بعد یہ ملعون جا کے سو جاتا ہے۔ اتنے میں اس حجرے سے رونے کی آواز آئی، جس حجرے میں اس مومنہ نے بچوں کو سلایا تھا۔ بچے روئے کیوں؟ اس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایک بھائی کی آنکھ کھلی، اس نے دوسرے بھائی کو جگایا، اٹھو میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، پہلے میرا سنو۔ معلوم ہوا دونوں کا خواب ایک ہے۔ کیا؟ کہا ابھی ابھی میری آنکھ جو لگی تھی میں نے دیکھا پیغمبر اکرم ہیں اور بابا مسلم۔ پیغمبر نے فرمایا مسلم خود تو چلے آئے، بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا۔ بابا نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آج کی رات بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں، لگتا ہے بھیا آج ہمارا آخری دن ہے، یہ ہماری آخری رات ہے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا۔ یہ مت سوچئے کہ شاید بچے موت کے خوف سے روئے ہوں، بلکہ بات وہی ہے کہ جو میں پہلے انہوں نے مشکور سے کہا تھا، شاید وہی کہ ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو بہشت میں چلے جائیں گے، ہم تو بابا کے پاس چلے جائیں گے، نہ جانے ہماری ماں ہمارے لیے کب تک روتی رہے گی۔ شاید ماں یاد آئی ہو، بچوں نے رونا شروع کیا۔ اچھا اس شخص کو اپنی زوجہ پر شک تھا کہ محب اہل بیت ہے، لہذا جیسے ہی رونے کی آواز آئی اس نے بیوی سے پوچھا کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ بیوی نے ٹالنا چاہا، شاید کسی پڑوسی گھر سے، کہا نہ میرے اپنے گھر سے آ رہی ہے آواز۔ ایک ایک کمرے کو دیکھنا شروع کیا، اتفاق سے آیا اس حجرے میں جہاں یہ بچے تھے۔ اب بچوں کو کیا پتہ، انصاف سے بتائیے آپ لوگ، صبح سے جس گھر میں مہمانداری ہو رہی ہو، عزت کے ساتھ رکھا جا رہا ہو، کیا پتہ بچوں کو۔ آیا کہتا من انتما، کون ہو تم دونوں؟ بچوں نے کہا امان میں۔ کہا امان میں ہے؟ بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا کہ صاحب خانہ مہمانوں کی مہمانداری تماچوں کے ذریعے کرتا ہو۔ اس ملعون نے جیسے ہی سنا مسلم کے یتیم ہے، پہلے بچوں کو تماچے مارے، پھر دونوں بھائیوں کی زلفوں کو آپس میں باندھا، باہر حجرے میں تالا لگایا، جا کے ملعون سو جاتا ہے۔ صبح ہوئی، صبح خود بیٹا غلام اور ان بچوں کو لے کے آیا فرات کے کنارے۔ پہلے اس نے تلوار اپنے غلام کو دی، کہا جا ان بچوں کا سر قلم کر دے۔ غلام آگے بڑھا، حبشی تھا، سیاہ تھا۔ جیسے ہی آیا بچوں نے غلام کو دیکھا، کہا تیری شکل کتنی مشابہ ہے بلال سے، مؤذن رسول سے۔ غلام کہتا ہے تم سے بلال سے کیا مطلب رسول اللہ سے؟ کہا بھیا ہم اسی گھرانے کے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ غلام نے تلوار پھینکی اور ایک طرف کو بھاگا۔ جب غلام نے یہ کام نہیں کیا، حارث نے اپنے بیٹے کو تلوار دی، جا ان بچوں کا سر قلم کر لے۔ بیٹا آگے بڑھا، بچوں نے پھر کہا سر قلم کر لو، لیکن کل کو قیامت میں رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بیٹا بھی کہ تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے بھی تلوار پھینکی اور اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا۔ بعض روایتوں میں غلام کے لیے ہے کہ ڈوبتا تھا اور ابھرتا تھا اور چیختا تھا یا حسین یا حسین۔ ویسے ہی بیٹا بھی تلوار پھینک کے بھاگا۔ باپ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا قتل اولاد رسول کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ جب غلام بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، اولاد والو اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی، بچوں کے پاس آیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ملعون قتل کر دے گا، تو جانتے ہیں بچوں نے کیا کہا؟ کہا دیکھ تجھ کو انعام چاہیے نا، تجھ کو پیسہ ہی تو چاہیے، لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ پہلے کہا نہیں مجھ کو زندہ لے چل ہم لوگوں کو ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی بچا لے۔ کہا نہیں ہم کو پیسہ چاہیے۔ کہا پیسہ چاہیے، لے چل غلاموں کے بازار میں بیچ لے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی محنت کی کمائی سے 1000 غلام خرید کے آزاد کیا ہے۔
جن کے گھر والے خرید کے غلام آزاد کریں، آج یہ دن آ گیا۔ بچے کہتے ہیں اگر تجھ کو پیسہ ہی چاہیے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم تم کو قتل کریں گے۔ جب بچوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ملعون قتل کر دے گا تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم کو اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بچوں کا یہ عمل سارے عزاداروں کے لیے، ہمارے سارے بچوں کے لیے نمونہ عبرت اور نمونہ عمل ہے۔ کہتا اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، کیا نیت کی نہیں معلوم، لیکن اتنا ملتا ہے تاریخ میں جب نماز پڑھ چکے تو بچوں نے ہاتھ اٹھایا اور فرماتے ہیں خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ یہ دعا اتنی تیز اللہ نے ان بچوں کی دعا قبول کی ہے کہ میں ابھی اس کو نہ، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا آج کی اس مجلس میں جس کی جو دعا ہے، جس کی جو تمنا ہے، جس کی جو حاجت ہے، ان یتیموں کے صدقے میں دعا کرے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ ان یتیموں کے طفیل میں بچے نماز پڑھ چکے، ہاتھوں کو اٹھا کے بارگاہ الہی میں دعا کی، پالنے والے ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ حارث آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ بھائی کا سر قلم کرے، بڑا والا آگے بڑھ جاتا، کہا نہیں پہلے میرے سر قلم کر۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم لوگ مدینے سے چلے تھے اماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، خدا 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 یا اللہ تجھے ان یتیموں کا واسطہ ہے، ہماری قوم میں بھی بھائیوں میں ویسی محبت ڈال دے جیسے مسلم کے یتیموں میں تھی۔ کہا پہلے میرا سر قلم کر۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم گھر سے چلے تھے میری ماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا بھائی سے ہوشیار رہنا۔ اللہ اکبر۔ ملعون آگے بڑھا، ایک بھائی کا سر قلم کیا، پھر دوسرے بھائی کا سر قلم کیا، بس ختم کر دی میں نے 2 جملے اور ختم دعا۔ صبح کا وقت ہے، بچوں کے زلفیں تھیں، بڑے خوبصورت بچے تھے، صبح کا وقت ہے۔ اس ملعون نے بچوں کے سروں کو ان کی زلفوں سے پکڑا اور لے کر کے آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد ساری قساوت قلبی کے باوجود، ساری شقاوت قلبی کے باوجود اتنے حسین بچے تھے، اتنے خوبصورت بچے تھے کہ ابن زیاد سے بھی برداشت نہیں ہوا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حارث میں نے بچوں کو زندہ لانے کے لیے کہا تھا کہ قتل کرنے کو کہا تھا؟ پھر وہیں کہتا ہے کوئی اس مجمع میں جا کے بچوں کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے ان یتیموں کا سر قلم کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کتنی تیز بچوں کی دعا قبول ہوئی ہے۔ ابھی کتنی دیر پہلے بچوں نے کہا تھا خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر، ابھی کتنی دیر گزری، اللہ نے بچوں کی دعا کتنی تیز قبول کی ہے۔ ان کو وسیلہ قرار دیجئے، انشاءاللہ خدا آپ کی بھی دعا قبول کرے گا۔ ابن زیاد کہتا ہے کوئی جو جا کے ان یتیموں کو جہاں اس نے قتل کیا وہیں اس کو قتل کرے۔ ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے آگے کوفے میں پھراتا ہے، کوئی یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے تو آگے آئے۔ اس کے بعد اس کا بیان ہے کہ میں جب لے کے اس کو وہاں آیا فرات کے کنارے جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں زمین پر پیروں کے رگڑنے کے اس طرح سے نشانات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ۔ یا اللہ جو لوگ جہاں جس طرح بھی اس کرونا کے زمانے میں ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔